امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صدقہ دیتے ہیں. کہ امام زمانہ کا صدقہ کسے دیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں فقط سادات ہی کو جا سکتا ہے. بہت لوگ سوالات آج کل اس کے پوچھتے ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ امام زمانہ کا صدقہ بھی اسی انداز سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے جیسے کہ عام مستحب صدقات کا جو حکم ہے. البتہ یہ ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا کسی دیندار، متقی، پرہیزگار، عالم دین، طالب علم، جتنا افضلیت والا، کیونکہ جس شخصیت کے لیے صدقہ دے رہے ہیں اس شخصیت کے حوالے سے بہتر سے بہتر جگہ تلاش کی جائے صدقہ دینے کے لیے. اور آغا سیستانی وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں کہ مستحب عام صدقات کے اندر بھی جتنا فضیلت والے افراد آپ تلاش کریں گے اتنا ثواب بڑھے گا. پھر ایک سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے صدقہ کیوں نکالیں. اس کا جواب ایک دفعہ امام زمانہ کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو ہوئی تھی 15 شعبان کی، اس میں بھی آ چکا ہے. تو اس کا ایک تو جواب یہ بھی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام سے آپ کا ارتباط ہوتا ہے صدقہ دینے کی وجہ سے، یعنی آپ کا ایک رابطہ برقرار جو ہے وہ رہتا ہے امام سے. اور دوسری بات یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک بہت طویل ہے خدا کے فضل و کرم سے، اور لیکن عمر طویل ہونے کے باوجود بھی وہ عادی اور عام طور پر جس طرح سے عام لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اسی طرح امام زندگی بسر کرتے ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ امام زمانہ بیمار بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ان کو ہوتی ہے، غمزدہ بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، جس طریقے سے کہ عام انسان کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں. تو ہم امام کے لیے جو صدقہ نکالتے ہیں اصل میں امام کیونکہ ان بیماریوں یا تکالیف کا شکار ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان تکالیف اور بیماریوں سے بچانے کے لیے اس طریقے سے صدقہ دیا جاتا ہے. اس طرح ہم امام کے لیے بھی صدقہ نکالتے ہیں. اور ایک اور وجہ یہ کہ آپ کا صدقہ نکالنے سے امام زمانہ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں کہ میرے لیے صدقہ نکال رہا ہے. کتنے ایسے افراد تھے جو باقاعدہ خوش ہو کر اپنا کوئی نیک عمل بتا کے 7ویں امام کی خدمت میں آتے تھے کہ مولا میں رمضان میں 4 قرآن ختم کرتا ہوں، ایک پیغمبر اسلام کے لیے، ایک امیر المومنین کے لیے، حضرت زہرا کے لیے، اور ایک جو امام وقت اس وقت موجود ہیں ان کے لیے. 4 قرآن ختم ہو کے خوش ہو کر امام کے پاس آتے تھے اور امام بھی ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے تھے. تو جب آپ روزانہ صدقہ امام زمانہ کے لیے نکالیں گے تو امام کی ایک دعا بھی آپ کے لیے شامل حال ہو جائے گی. اس وجہ سے بھی امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا بہت ساری اس کی وجوہات ہیں جو کہ جن کا بھی وقت بھی نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. البتہ کچھ آداب کا خیال کر دیا جائے عام صدقے میں اور امام زمانہ کے لیے. باقاعدہ سید ابن طاؤس نے امان الاختار کے نام سے جو کتاب ہے اس میں ایک ادب خاص طور پر اس بات کا لکھا ہے کہ اپنے لیے اور اپنے عزیز اقارب اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ دینے سے پہلے ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دیا جائے. کوشش کریں کہ 2 آپ سکے یا 2 نوٹ اس طرح سے رکھیں، پہلے امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالیں آداب میں سے، اور اس کے بعد پھر نمبر 2 پہ اپنے اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے لیے نکالیں، یہ ان کے آداب میں سے. اور ایک دعا بھی ذکر ہوئی ہے جس کا بھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن کتابوں کے اندر ہے باقاعدہ، کہ جس کے اندر یہی ہے کہ سفر کی ہر ساعت میں، ہر دن و رات، ہر امام کی ہر حرکت، ہر سکنت، زندگی کے شب و روز میں ہر چیز کے لیے میں امام زمانہ کے لیے یہ جو رقم نکال رہا ہوں امام زمانہ کی ہر حرکت اور ہر سکنت کے لیے یہ صدقہ میں شمار کر رہا ہوں. تو یہ ایک دعا مانگتے ہوئے امام زمانہ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے امام کے لیے صدقہ دینا، یہ دماغ میں رکھتے ہوئے اور ایک دعا پڑھتے ہوئے، وہ اگر انسان نکالے، اردو میں بھی دعا اسی انداز سے مانگ سکتا ہے، امام کے لیے دیگر دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں. تو ایک دعا کرتے ہوئے صدقہ نکالنا یہ بھی آداب میں سے. اب ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے، وہ ہے حیثیت سے بڑھ کر صدقہ دینا کیسا. حیثیت سے بڑھ کر صدقہ دینا، دیکھیے خیر ہماری تو ایک الگ ہی حالت ہے کہ بہت معمولی چیز، حیثیت سے بڑھ کر تو چھوڑیے، حیثیت سے بہت کمتر جا کر ہم صدقہ دیتے ہیں. اس میں اخلاص سے نیت کی ذرا کمی کی بھی نشانی ہے، اور صدقے میں خلوص نیت کی بڑی اہمیت. اب مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اس نشانہ در جوادی کے اس کلپ کو دکھا سکوں گا، تقریباً 10 منٹ کا ہے وہ، لیکن بہرحال اتنا اور بیان کر دیا جائے کہ ویسے تو ایک جملہ مشہور ہے کہ لا اسراف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف. اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے اور خیر میں کوئی اسراف نہیں، خیر میں کوئی اسراف نہیں.
دیکھیے کتنی چیزیں ہمیں معاشرے کے اندر ایسی نظر آتی ہیں جو اسراف جہاں پر بہت زیادہ ہے اس میں کوئی خیر نہیں، اتنا زیادہ کہ پورا پورا اونٹ باقاعدہ کون اس کو کھا سکتا ہے کیا ہے، لیکن ایک اسراف ایک ایک دو افراد کے لیے اس طرح سے چیزوں کو کرنا، جبکہ دیگر محروم طبقات معاشرے کے اندر موجود ہوں۔ جب امیر المومنین کہتے تھے نا کوئی مال کا ارتکاز میں نے کسی جگہ پر نہیں دیکھا یہاں تک کہ یقیناً کسی نہ کسی غریب کا جب تک کہ حق اس میں نہ مارا گیا ہو۔ تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر البتہ خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں، مثلا کسی کو افطار کرا رہے ہیں، غریب غربا کو کروا رہے ہیں، مومنین کو کرا رہے ہیں، اس میں کتنا بھی مال خرچ ہو جائے، البتہ یہ خود ایک فقہی مسئلہ ہے، کچھ علماء اس کے قائل ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر نیک کام میں بھی پیسہ خرچ کرنا، کہ آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کر دیا، اس کے بعد خود محتاجگی کے اندر چلے گئے، اس کی اجازت نہیں۔ البتہ کچھ علماء نے اجازت بھی دی، لیکن عام طور پر افطاروں کے اندر جو عام طور پہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں سب سے بڑا افطار تو ہمارے 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ سب سے پوری دنیا میں سب سے بڑا جو افطار ہوتا ہے وہ ہمارے 8ویں امام کے روضے میں ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی پیسہ دینا چاہے لوگوں کو اس افطار کرانے کے لیے کسی طور پر، ابھی میں آگے چل کے جب صدقات کی جو ہمارا 10 منٹ بعد دوبارہ جب ہم یہاں پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو اس کے اندر صدقے کی 50 اقسام کا تذکرہ کریں گے، اس میں بھی ایک چیز آئے گی کہ آپ نئے نئے طریقے صدقے کے ڈھونڈیے، صدقے کے نئے نئے طریقے، کہ صرف یہی نہیں کہ بس وہی آپ نے صرف ایک چیز روزانہ کا باندھا ہوا ہے کہ اتنے 2 روپے 3 روپے 5 روپے 10 روپے روزانہ بس صدقہ نکال لیں، نہیں، بہت ساری اقسام ہیں اس کی۔ تو بہرحال جیسے ابھی آپ نے سنا کہ لا اسراف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف، اسی طریقے سے لا اسراف فی السراج، بہت سے اس کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ روشنی میں کوئی جلانے میں اسراف نہیں۔ اس میں بھی علماء کی باقاعدہ بحثیں کہ اس سے کیا مراد، کیا اس کے یہ معنی ہے کہ چراغ جلانے میں یا روشنی کرنے میں کوئی اسراف نہیں، جتنی بھی چاہے روشنی کر سکتے ہیں، یا یہ اس کے یہ معنی کہ چراغ جلانے یا روشنی کو خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو روایات کے اندر اور یہ علماء میں کافی بحث میں بھی اس میں بحث اس سلسلے میں ہوتی ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا گمشدہ چیز کو صدقے میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں چیز گم ہو گئی یا ضائع ہو گئی، مال تلف ہو گیا آپ کا، یا کوئی کھا کے بیٹھ گیا آپ کا، یہ کوئی بھی اس طرح، بہرحال مال آپ کے پاس نہیں ہے نہ آپ کو پتا ہے، تو کیا ہم اس میں صدقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ویسے تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا ثواب تو ملے گا، ہر گمشدہ چیز یا جو آپ کا نقصان ہوا پروردگار کی طرف سے ایک ثواب ہے، لیکن آپ نے اس سے پہلے سنا کہ صدقے میں آپ کی ملکیت میں وہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ملکیت میں چیز نہیں ہے، چیز ضائع ہو گئی ہے تو وہ، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کے قبضے میں اس وقت وہ ہے، کیونکہ گمشدہ چیز ہے وہ، تو اس میں صدقے کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ کر بھی نہیں تو خیر کوئی حرام وغیرہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ وہ صدقہ، کیونکہ اس میں ملکیت میں آپ کی ملکیت سے وہ چیز خارج ہو اور اس کے بعد پھر کسی دوسرے کے ہاتھ میں جائے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیونکہ وہ چیز کہاں ہے، تو صدقے کے بہرحال جو آثار ہیں وہ تو اس کے اوپر نہیں آئیں گے، البتہ آپ کو ثواب جو ملنا ہے وہ آپ کو ثواب مل جائے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پی کے اہل بیت ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔